یہ جواب غلط ہے. بھائی وعلیکم السلام کا تو مانا تم پر سلامتی ہو، جس بیچارے نے بھیجا اس کا کیا قصور ہے جو اس کو جواب نہیں دے رہے. صحیح جواب یہ ہے کہ جب کوئی دور سے کسی کا سلام لے کر آئے غائب شخص کا، اور وہ آ کر کہا فلاں دوست نے تمہیں سلام کہا، تو کہتے ہیں وعلیکا وعلیہ السلام. وعلیکا وعلیکا کا معنی تم پر بھی سلامتی ہوگی، وعلیہ کا معنی اس پر جو لاہور میں بیٹھا اس پر بھی سلام ہو. اب علیکا اور علیہ میں فرق سمجھ میں آیا؟ علیکا وہ ہے جو سامنے موجود ہے، اور علیہ وہ ہے جو لاہور میں دور ہے. اللہ فرماتا ہے السلام علیکا کا، اور میرا محبوب تمہارے قریب ہے، اسے سلام پڑھو. اور مولوی صاحب السلام علیکم حاضر ناظر، جب علیہ السلام علیکم نماز میں جائز ہے تو نماز سے باہر بھی جائز ہوگا نہیں ہوگا؟ جب نماز میں شرک نہیں تو مولوی صاحب نماز سے باہر کیوں شرک ہو جاتا ہے؟ اور پھر غور، اور ایک حوالے سے اور بھی غور کیجیے، السلام علیکم پہ بات ختم نہیں کی، ایھا النبی، کیا ایھا النبی، اے نبی. اسی کو اگر آپ ترتیب بدل لیں السلام علیکم ایھا النبی تو کیا معنی بنتا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ. تو یہی وہ سلام ہے جو ہم جمعے کے بعد پڑھتے ہیں، یہ وہی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ، یہ وہی ہے. جب نماز کے اندر جائز ہے تو نماز کے باہر کیوں ناجائز ہو جاتا ہے؟ جب نماز میں آہستہ پڑھ سکتے ہیں تو جمعے کے بعد زور سے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اچھا یہاں ایک اور مزے کی بات بھی بتا دوں آپ کو. ایھا النبی، یہ النبی معرفہ ہے، ٹھیک ہے، منادہ معرفہ ہے. عربی گرامر کی روح سے بینا اور نابینا کی پکار میں فرق ہے. بینا پکارے گا اس کا انداز اور ہوگا، نابینا پکارے گا تو اس کا انداز اور ہوگا. مثلا ایک نابینا شخص سڑک پار کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یا رجلا خذ بیدی، یا رجلا خذ بیدی، رجلا نکرہ کے ساتھ غیر معین کر کے، یا رجلا خذ بیدی. جو نابینا ہوگا وہ کہے گا یا رجلا، کیا مطلب نکرہ غیر معین کے ساتھ کیوں پکارے گا؟ وہ مجھے کوئی نظر تو آنے گا کون کھڑا ہے کون کون ہے. وہ کہے گا جیرا بھی ہے یار نور پار لاؤ، جیرا بھی ہے کوئی بھی ہے. لیکن جو بینا ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کوئی بھی مجھے سڑک پار کرا دو، نہیں، وہ کہے گا فلاں بندے ادھر آؤں، وہ ایک بندے کو کہے گا. ٹھیک ہے، تو معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کے ساتھ ندا کرنا ہوتا ہے اہل نظر کا کام. ٹھیک ہے، اور جو نابینا ہوگا وہ نکرہ کے ساتھ ندا کرے گا. اب نماز میں جو سلام پڑھتے ہیں نبی کو، بتائیے نکرہ کے ساتھ ہے معرفہ کے ساتھ؟ السلام علیکہ یا نبی جن، ایسے نہیں. یا نبی جن ہوتا تو معاملہ اور ہوتا، معنی اور ہوتا. بلکہ نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، النبی. مولوی صاحب نماز میں جب پکارتے ہو تو پکار ہوتی ہے اہل نظر والی، نماز سے نکلتے ہو تو عقیدہ ہوتا بے بسروں والا. نہیں سمجھ آئی؟ یا نبی کہنا کا جائز ہے، ارے نماز سے باہر بے بسروں والا عقیدہ، اور نماز میں جب پکارو تو اہل نظر والا عقیدہ. یا نماز پڑھنا چھوڑ دو تاکہ پتہ چلے کس کیٹیگری سے تمہارا تعلق ہے. اگر نماز پڑھتے ہو تو جو نماز میں یا نبی کہہ سکتے ہو تو نماز کے بعد بھی نبی کو پکارا کرو. تو غور فرمایا آپ نے، یہ جتنا آگے پیچھے جائیں گے اللہ فرماتا ہے میں بھی پڑھا کر رہوں گا ان سے، میں بھی پڑھا کر رہوں گا. نماز میں کتنی اہمیت ہے حضور کے ذکر کی، کہ حضور کا ذکر اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں سے بھی پڑھوا لیتا ہے، غیروں سے بھی پڑھوا لیتا ہے. آپ کہیں گے پھر تو وہ بھی پڑھتے ہیں، پھر الزام کیوں لگاتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتے؟ 25 دفعہ تو نماز کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں. اور بھائی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پڑھنا مجبوری سے، ایک ہوتا ہے منظوری سے. پڑھنے کا فرق ہے. ایک بچے کو 10 روپئے دے کیا کہیں گے؟ خرچی دی. ایک غریب دوست تھا اس کو 10 روپئے دیے کیا کہیں گے؟ اس کی مدد کی. ایک فقیر کو 10 روپئے دیے کیا کہیں گے؟ خیرات کی. ایک بزرگ کی بارگاہ میں 10 روپئے بیچ کے کیا کہیں گے؟ نذرانہ. اب کام تو ایک ہی تھا، 10 روپئے دینا. بچے کو دیا تو اسے خرچی کہا، فقیر کو دیا تو خیرات کہا، غریب دوست کو دیا تو اسے مدد کہا، پیر کو دیا بزرگ کو دیا تو کہا نذرانہ. کیوں؟ کہ جب عنوان بدل گیا تو حکم بھی بدل
تو گو عمل ایک ہو مگر عنوان کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. پڑھتے تم بھی نماز میں ہو السلام علیکم ایھا نبی، پڑھتا سنی بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے تم مجبوری میں پڑھتے ہو، سنی منظوری سے پڑھتا ہے. سنی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ کرم فرمایا، اجازت دے دی کہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق دے دی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سلام واجب ہے، درود سنت ہے. سلام کو واجب رکھا اور سلام پر زور دیا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر جانتا تھا جگہ درود پر نہیں ہوگا، سلام پر ہوگا. اور آیت صلاۃ میں بھی فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سلام خوب پڑھو. تو پتہ چلا کہ سلام کی کثرت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ مومنوں کا شیوا ہے. بات نہیں اہمیت ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی تھی. اس حوالے سے درود کی ایک بات کر دیتا ہوں اور بات کو اپنے آخری مراحل میں ڈال دیتا ہوں. درود نماز میں درود پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کیا کہتے ہیں؟ کون سے درود پڑھتے ہیں؟ بولیے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور کیجیے، حضور کے ذکر کی اہمیت کو سمجھیے. کبھی اس کے معنی پر غور کیا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو میرے نبی پہ درود پڑھو. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو نبی پہ درود پڑھو. غور کریں، اللہ کہتا ہے مومنو درود پڑھو میرے نبی پہ. ہم کہتے ہیں یا اللہ تو پڑھ، وہ کہتے ہیں تم پڑھو. ہم کہتے ہیں یا اللہ تو پڑھ. ایک بچہ باپ سے کہے بیٹا مجھے پانی لا کے دو، بچہ کہے تم لا کے دو. باپ کے بیٹا مجھے پانی پلاؤ، بیٹا کے بیٹے تم پلاؤ. تو کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اب اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں میرے نبی پہ درود پڑھو. ایمان والا کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو محمد پہ درود پڑھ. وہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو پڑھ. تو کیا مطلب یہ ہے یا اللہ تیرے محبوب کی ذکر کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ ہم ناقص ہیں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس وہ فہم و ادراک ہے. ہمارے پاس قلت دامہ بھی ہے، قلت علم و فہم بھی ہے، قلت وقت بھی ہے، الفاظ کی بھی کمی ہے. ہمارے پاس نہ لفظ ہے نہ کوئی ایسا علم ہے کہ ہم تیرے محبوب کا ذکر کریں، ان پہ درود پڑھیں. اس لیے اللہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہے، تو ہی پڑھ دے ان پہ درود. تو دیکھیے کتنی اہمیت ہے میرے مصطفیٰ کے ذکر کی کہ مومن کو بھی یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ تم کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہیں جو کہہ دیا رب نے یہ اس کا کرم ہے. ورنہ مصطفیٰ کا ذکر تو وہ ہے کہ جب رب کرتا ہے تو مصطفیٰ کو بلندیاں نصیب ہوتی ہیں، اور جب تم ذکر کرتے ہو تو حضور کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تمہارے درود کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا حضور کو. کیونکہ اس کا تو معنی یہ ہے یا اللہ تو درود پر تم نے کیا دیا، تم نے تو عرض کر دی، دعا کر دی. اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ ہم جو تجھے کہہ رہے ہیں تو ہمیں کہتا ہے درود پر، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو پر. یہ ہمیں کیوں کہا؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے جب تم مجھے کہو گے میرے محبوب کے لیے دعا کا کہو گے تو تمہارے ذکر سے تو میرے محبوب بلند نہیں ہو سکتے، کیونکہ مذکور کو بلندی ذاکر سے تب ملتی ہے، ذاکر کے ذکر سے، جب ذاکر مذکور کی جملہ شانوں پر محیط ہو. ارے تم تو محدود ہو، میں محیط ہوں. میرا محبوب میری ذات کے اعتبار سے محاط ہے، تمہاری ذات کے، تمہاری ذاتوں کے اعتبار سے محیط ہے. تم ذکر کرو گے بلندی میرے مصطفیٰ کو نہیں ملے گی، میں ذکر کروں گا درود پڑھوں گا انہیں بلندی ملے گی. یا اللہ پھر ہمیں کیوں حکم دیا ہے؟ ورنہ اس لیے دیا ہے جب تم ذکر کرو گے تو مصطفیٰ بلند نہیں ہوں گے، تم خود بلند ہو جاؤ گے. تو اہمیت ہے یا نہیں؟ آخری بات اب کرتا ہوں اس حوالے سے آخری بات اب کر کے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے 2 پوائنٹس عرض کیے تھے. ایک یہ کہ حضور کے ذکر کی اہمیت کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ ضرورت کیا ہے. ایک جملہ صرف ضرورت کے حوالے سے بھی عرض کر دوں، پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دیکھیے ضرورت اس کی یہ ہے، آج کے دور میں حضور کے ذکر کی ضرورت یہ ہے کہ ایمان کا تحفظ سب فرضوں سے بڑھ کر فرض ہے. بولیے ایمان کا تحفظ سب فرضوں سے بڑھ کر فرض ہے. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نماز پڑھنے کا نام، روزے کا نام، اللہ کو ماننے کا نام، توحید کا نام، آخرت پر یقین کا نام نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں
آخرت کو مانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مومن نہیں ہے۔ ایک اور قرآن شریف کے 28واں پارے پڑھ لیجیے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، منافق کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا کہ ہے محبوب میرے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ یا اللہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو کہتے ہیں مومن نہیں، یہ کہتے ہیں آمنت باللہ والیوم الآخر، تو کہتے ہیں یہ مومن نہیں، یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، تو کہتے ہیں مومن نہیں، جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ یا اللہ پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مومن کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے مومن وہ نہیں جو فقط میری توحید کا قائل ہو، جو صرف آخرت کو مانے، جو فقط کلمہ پڑھ لے، نہیں، کلمہ پڑھنے والا اگر مومن ہوتا تو عبداللہ بن ابی بن سلول بھی مومن ہوتا، نہیں، یہ کلمہ بٹھانے کے بعد نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے، غزوات بھی تھے، زکاتیں بھی تھی، تسبیحات بھی تھی، ساری نیکیاں ان کے دامن میں، مگر پھر بھی اللہ کا فتویٰ ہے یہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں، بے ایمان ہیں۔ یا اللہ پھر مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے جس کے بعد نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، کلمہ ہو، نیک اعمال ہو، مگر ان سب سے پہلے ایک چیز ہو اور وہ ہے محبت رسول۔ محبت رسول نہ ہو تو یہ اعمال کا ڈھیر بیکار ہے، منہ پہ مار دیا جائے گا، عمل کی لمبی فہرست کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اگر حضور کی محبت ہے پھر توحید بھی قبول ہے، ایمان بالآخرت بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے۔ تو ایمان حضور کی محبت کا نام۔ اب حضور کی محبت کیسے پیدا ہو؟ محبت انسان کسی سے تب کرتا ہے جب کسی کو محسوس کرے، ٹھیک ہے؟ محسوس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان آنکھوں سے دیکھے، نہیں، حواس ظاہرہ بھی ہوتے ہیں، حواس باطنہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آنکھ سے کسی چیز کو دیکھا، رنگ پسند آیا، لے لی، پسند کر لی، کسی کی آواز پسند آئی، کان سے سنی، کیسٹ لے لی، گھر میں رکھ لی، محفوظ کر لی۔ اسی طرح کوئی ہاتھ سے چیز کٹوری، نرم لگی، خوبصورت لگی، خرید لی۔ الغرض جس طرح حواس ظاہرہ کسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے پسند کریں، انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، ایسے حواس باطنہ ہوتے ہیں، یعنی عقل ہوتے ہیں۔ بندہ تب بھی کسی چیز سے محبت کرتا ہے جب کسی سے تعریف سنے، جب کسی سے کسی کی تعریف سنتا ہے تو وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کو پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اب ہم حضور کی آواز ان کانوں سے نہیں سن سکتے، حضور کا جلوہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو اب ہم کیا کریں پھر؟ حضور کی محبت تو پیدا کیسے کریں؟ تو حضور کی محبت کو پیدا کرنے کا آج سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ حضور کے ذکر کی محفل سجاؤ۔ جب حضور کے فضائل بیان ہوں گے، جب یہ بیان کرے گا واعظ، جب خطیب یہ بیان کرے گا، مقرر یہ بیان کرے گا، سنو آمنہ کے لال کی شان رب نے قرآن میں کیا بیان کی ہے، وہ بددعا ہیں، وہ بددعا کی شان والے ہیں، واللیل کی شان والے ہیں، طٰہٰ یاسین کی شان والے ہیں۔ جب سامعین قارئین جب حضور کی شان کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو حضور کے فضائل و محامد سن کر حضور کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ جب حضور کی محبت پیدا ہوگی حضور کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور حضور کی محبت پیدا کرنے کے لیے حضور کے فضائل بیان کرنا ضروری ہے، اور حضور کے فضائل اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتے جب تک کہ محفل میلاد نہ سجائی جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ محفل میلاد کو سجایا جائے۔ حضرات محترم، حضور کی محفل کو سجانا یہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ میں نے یہ دونوں باتیں مختصر عرض کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور سید عالم ان کے ذکر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلوص و عقیدت سے اس میں حاضری کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔